ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، آج کا موضوع سخن حلال کمائی ہے۔ میں جو باتیں عرض کروں گا ممکن ہے کہ وہ گلے نہ اترے، لیکن چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تم کو بہکائے گا، غلط راستے دکھائے گا، غلط راستوں پر چلائے گا۔ تم مجھ سے ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا۔ اس نے تمہارے باپ آدم کو بھی جنت سے نکلوایا ہے اور اس کی دشمنی تمہارے ساتھ ہے، اس لیے وہ نہیں چاہے گا کہ دوبارہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل مذہب ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی گزارنے کے طریقے صبح سے لے کر شام تک، زندگی کی صبح سے لے کر زندگی کی شام تک، 24 گھنٹے آٹھوں پہر زندگی کے اندر جو کچھ پیش آتا ہے، وہ اچھا ہو برا ہو، کسی بھی شعبے اور کسی بھی گوشے سے متعلق ہو، اس سب کے لیے رہبری اور رہنمائی اسلام کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس شریعت مطہرہ کو بیان کیا، قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت فرمائی، بلکہ آپ نے نمونہ عملی زندگی برت کر دکھائی۔ قرآن کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے، اس پر چلنا ہے۔ دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ وہ تو نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الکونین ہیں، اگر انہوں نے دین شریعت پر عمل کیا تو وہ تو نبی، ان کا ہمارا مقابلہ کیا، چہ نسبت خاک را از عالم پاک۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری جماعت، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی جماعت، جو ہماری ہی طرح گوشت و پوست رکھتے تھے، جو ہماری ہی طرح زندگی کے تقاضے رکھتے تھے، جن کے اندر وہ خواہشات تھی، جذبات تھے، احساسات تھے، ان کے بیوی بچے تھے، ان کے کاروبار تھے، زندگی گزارنے کے لیے ان کو بھی مسائل کا سامنا آتا تھا، بیماریوں سے گزرتے تھے، مسائل ان کو پیش آتے تھے، ان کی بیوی نہیں بیویاں تھیں، ان کے بچے نہیں، کئی عدد بچے تھے، زندگی گزارنے کے لیے ان مسائل سے وہ بھی گزرتے تھے جن مسائل سے ہم اور آپ گزرتے رہتے ہیں۔ تو ان صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نکھارا، اس طرح سے سنوارا اور دنیا انسانیت کے سامنے قیامت تک کے لیے عملی نمونہ بنا کر پیش کر دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ تو نبی تھے، انہوں نے شریعت پر عمل کیا، بلکہ صحابہ کرام کو اسی طرح سے پیش کر دیا کہ دیکھو یہ بھی تم جیسے انسان ہیں، اور ان کے لیے بھی وہ مسائل تھے، اور انہوں نے بھی زندگی کو کس طرح سے برت کر دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے،
ان میں سے جن کی بھی تم پیروی کر لو گے تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ نے زندگی کا عملی نمونہ ہمارے لیے پیش کر کے دکھایا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارا موضوع کسب حلال ہے، حلال کمائی۔ ایک حدیث کے اندر ہے کسب الحلالی، ایک جگہ ہے ان کسب الحلالی، ایک جگہ ہے طلب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کا کمانا فرض کے بعد فرض ہے، یعنی فرائض کے ادا کرنے کے بعد حلال کمائی کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اسلام جوگیوں، سناسیوں، رہبانیت پیشہ لوگوں کا مذہب نہیں ہے، یہ ایک زندہ اور پائندہ اسلام ہے، یہ زندگی کے حقائق سے یہ میل کھاتا ہوا اسلام ہے، جو زندگی کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے، اور اس نے یہ بتلایا کہ کمائی بھی ضروری ہے۔ یہی جمعہ ہے، اس جمعے کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کر دو، سورہ جمعہ کے اندر ہے، اور جب نماز ہو چکے فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، کماؤ اور خوب کماؤ۔ کمانے پر اسلام نے قدغن نہیں لگائی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، خوب کمانا ہے، حلال کمائی، پاکیزہ کمائی، اس کی اسلام نے ترغیب دی ہے، اس کی طرف بلایا ہے، پاکیزہ کمائی۔ میں اور آپ اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم کو اور آپ کو یہ دیکھنا اور سوچنا ہے کہ ہماری کمائی کس طرح سے ہے۔ وہ لقمے جو میرے پیٹ میں جاتے ہیں، وہ لقمے جو میری بیوی کے پیٹ میں جا رہے ہیں، وہ لقمے جن سے میرے بچے پرورش پا رہے ہیں، وہ لقمے کیا حلال کے ہیں، کیا وہ جائز ہیں، کیا وہ طیب اور پاکیزہ ہیں، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ قیامت کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، حلال جگہ سے کمایا یا حرام جگہ سے کمایا۔ تو یہ سوال تو قیامت کے دن میرے سے اور آپ سے سب سے ہونا ہے، اور ہم سوچے کہ ہم اس دور کے اندر ہیں کہ جہاں حرام کے راستے بہت سارے ہیں، حرام کی شکلیں بہت ساری ہیں، آن لائن کئی چیزیں شروع ہو چکی ہے، بزنس کی، تجارت کی، اور اس کے اندر جائز بھی اور ناجائز بھی ہے۔ شیئر مارکیٹ ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، لگنا چاہیے، کوئی منع نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو کہ جو ہم جہاں جن کمپنی کے شیئر لے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تحقیق کرو۔ وہ بہت ساری وہ شکلیں ہیں کہ جو وہ کمپنیاں ہیں جن کی کمائی اسلام کی روح سے وہ جائز نہیں ہے، بہت ساری وہ ہیں کہ جن کی جائز ہے، تو اس کے تو ہم کو تحقیق کرنی پڑے گی۔ تو اس وقت بہت ساری ایسی شکلیں ہیں کہ جس کو ہم بہت سادگی کے ساتھ، ہم تو بہت بھولے بھالے ہیں نا، یہ امت بہت بھولی بھالی ہے، اسی لیے اس کے بھولے پن سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، دنیا اس کو کسی بھی طرف لے کر جاتی ہے، دنیا اس کو پھاڑ دیتی ہے، دنیا اس کو توڑ دیتی ہے، دنیا اس کو خانوں میں بانٹ دیتی ہے، دنیا اس کے شیرازے کو منتشر کر دیتی ہے، اس کو پارا پارا کر دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کے اندر اختلافات اور انتشار کی بھرمار کر دی۔ ہر آواز کے پیچھے
ہر آواز کے پیچھے، ہر ہوا کے رخ پر بغیر سوچے سمجھے یہ امت کے طبقات، یہ امت کی جماعتیں، یہ امت کے فرقے مختلف جگہوں پر الگ الگ ہر فیلڈ کے اندر، ہر منزل میں، ہر جگہ کدھر کیسے کیسے خانوں کے اندر بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ عجیب ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، کوئی بھی ہم کو چاکلیٹ اور لالی پاپ دے دیتا ہے اور کسی کے بھی اس میں ہم آ جاتے ہیں اور بڑے سیدھے سادے ہیں۔ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں۔ تو ہم تو اتنے سیدھے سادے ہیں، جنہوں نے ہم کو دھوکے دیے، جنہوں نے ہم کو توڑا، جنہوں نے ہم کو مارا، جنہوں نے ہم کو، جو ہمارے جان کے دشمن ہوئے، جو ہمارے اخلاق کے دشمن ہوئے، جو ہمارے ایمان کے دشمن ہوئے، جو ہمارے اسلام کے دشمن ہوئے، جو ہماری نسلوں کے دشمن ہوئے، ہم انہی کے ذلہ ربا ہیں، ہم انہی کے چیدہ خواہ ہیں، ہم انہی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ ہمارا بھولا پن، یہ ہماری سادگی ہم کو لے ڈوبے گی تو ہم کسی بھی طرف چلے جاتے ہیں۔ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، سوجھ بوجھ میں آنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ سوجھ بوجھ پیدا نہیں ہوگی، جب تک شعور پیدا نہیں ہوگا، تب تک کہ ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے، اسی طرح دھکے کھاتے رہیں گے، اسی طرح دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی، اسی طرح سے ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا۔ یہ تو ہوتا رہے گا۔ یہ ہم دوسروں کو دوش دیتے ہیں، یہ دوسروں کا دوش نہیں، یہ دوسروں کا گناہ نہیں ہے۔ دنیا میں جب تک بے وقوف لوگ رہیں گے، عقل مند لوگ مزے کریں گے، عقل مند لوگ مزے کریں گے۔ یہ تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آن لائن بھی بہت ساری حرام کی اور حلال کی شکلیں ہیں، ہم کو وہ حلال کی شکلوں کو اختیار کرنا ہے، حرام کی نہیں کرنا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں کہ جس پر ہم غلط طریقے سے چل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ مکان گروی رکھ دیتے ہیں اور رقم کے بدلے میں مکان گروی رکھا، رقم کو استعمال کر رہے ہیں، گروی والا وہ مکان کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ جائز ہے؟ ہم نے پوچھا مفتیوں سے، اس کی تحقیق کی ہے، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، سود ہے، بیاج ہے، بالکل جائز نہیں۔ میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ برا لگ جائے، لیکن جو حق ہے اور جو سچ ہے وہ بات کہی جائے گی۔ یہ ممبر سچوں کا ممبر ہے، یہ ممبر سے ہمیشہ حق اور سچ بات کہی گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، یہاں سے قرآن کی بات کہی جائے گی، یہاں سے حدیث کی بات کہی جائے گی، اللہ اور رسول کی بات کہی جائے گی، چاہے پھر وہ کسی کے، چاہے وہ میرے خلاف ہو، میرے باپ کے خلاف ہو، وہ کسی کے بھی خلاف وہ بات جاتی ہے۔ کتنا یہ مسئلہ ہمارے یہاں چلتا ہے، پیسے کاروبار میں گھر گروی رکھ دیا، زمین گروی رکھ دی، پیسے لے لیے، اس کا ہماری سود کو بیاج نہیں، تیرے گھر کا کو بھاڑا نہیں، کرایہ نہیں، رینٹ نہیں، یہ سراسر سود ہے، یہ بیاج ہے۔ آپ نے اگر اس کو پیسہ دیا ہے، آپ نے اس پر ایک احسان کیا، آپ سیکورٹی کے لیے اس کی جگہ کو اپنے پاس امانت رکھ رہے ہیں، اور امانت کا کیا قاعدہ ہے کہ اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ رہن ہے، رہن والی چیز کو اس کو استعمال نہیں کر سکتے، امانت کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک اور اس سے بڑی بات بتاؤں، کتنے لوگ ہیں جو کرائے سے رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کرائے پر مکانات دیتے ہیں، کرائے والے ڈپازٹ جمع کراتے ہیں، ہم ان سے ڈپازٹ لیتے ہیں اور پھر وہ ڈپازٹ ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ ڈپازٹ کا مطلب ہی کیا ہے؟ ڈپازٹ کے معنی کیا ہے؟ ڈپازٹ کے معنی ہے امانت، اور امانت کو ہم کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے، ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔
وہ ڈپازٹ تو اس لیے ہے کہ وہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ہے کہ جس کو ہم نے کرائے پر مکان دیا ہے وہ کہیں بھاگ نہ جائے، ہمارا کرایہ نہ دے، ہماری پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو اس کے لیے یہ پیسہ ضمانت اور امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے کہ وہ پیسہ، اس پیسے کو استعمال نہیں کرنا ہے، اس پیسے کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہاں آپ کا کرایہ اس نے نہیں دیا تو پھر اس میں سے آپ وہ پیسہ لے سکتے ہیں۔ 1 مہینہ ہو گیا اس نے کرایہ نہیں دیا تو آپ کو استعمال کر رہے وہ اتنے ہی کرائے کی رقم آپ کے مہینے کی وہ اس میں سے لے سکتے ہیں، پوری رقم تو نہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور پہلے بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کو استعمال۔ یہاں تو ہوتا یہ ہے، آپ کے یہاں نہیں ہوتا ہوگا مگر ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ وہ رقم جو ڈپازٹ کی ہوتی ہے وہ مالک مکان اس کو استعمال کر لیتا ہے، پھر کرایہ دار اس رقم کو مانگتا ہے جب وہ مکان کو خالی کرتا ہے تو پھر اس کو وہ گھماتے ہیں اس کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ اس کو اس پر ڈالتے ہیں پیسے نہیں ہے بھائی، دوسرا کرائے والا آئے گا وہ ڈپازٹ کی رقم دے گا پھر اس کے بعد ہم تم کو دیں گے۔ یہ کیا ظلم ہے، یہ کس نے بتلایا، کس نے سکھلایا ہے؟ اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ آپ کو اللہ نے مالک مکان بنایا ہے، آپ صاحب حیثیت صاحب استطاعت ہیں، وہ کرایہ دار ہے، وہ کرائے کا مکان اسی لیے لیے ہوئے ہے کہ وہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ اپنا مکان لے سکے، آپ کی حیثیت اوپر ہے اور آپ اس کو گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، ستاتے ہیں، آہے لیتے ہیں اس کی کہ جاؤ، اس کو دوسری جگہ جانا ہے، دوسرے گاؤں جانا ہے، دوسری بستی میں جانا ہے، اب آپ ڈپازٹ کے لیے اس کو پریشان کر رہے ہیں اور اس کو دوسری جگہ، یہ روم نہیں چھوڑ رہا ہے، دوسرا روم لینا ہے تو اس کو دوسری جگہ ڈپازٹ دینا ہے، لیکن اب ہم اس کو گھماتے ہیں، پھر اس میں کتنی کاٹ چھاٹ، 4 دن اگر پہلے سے ہو تو اس سے کرایہ وہ 4 دن کا بھی وصول کرتے ہیں، اور 4 دن پہلے اگر کمرہ روم خالی کر دے تو اس سے پورے مہینے کا وصول کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو برا، اور دوسرا جو کرایہ والا آئے گا اس سے وہ 4 دن کے بھی وصول کریں گے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ دنیا کے انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، دنیا کے انسانوں پر آپ غالب آ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ مالک یوم الدین ہے، ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے، وہ حاکم، وہ مالک، وہ قادر مطلق، وہ آلمائٹی خدا، وہ قادر مطلق خدا جو سب پر غالب ہے، وہ خدا، وہ برابر اس دن وہ فیصلہ کرے گا، اس دن وہ برابر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا، ذرے ذرے کو اچھائی بھی ذرے ذرے کی دکھائی جائے گی اور برائی بھی ذرے ذرے کی دکھائی جائے گی۔ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، میرا ایمان ہے قرآن پر، آپ کا ایمان ہے قرآن پر، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ سوچو، ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے، فقہاء نے یہ لکھا ہے، مفتی عبد الرحیم صاحب کو سب جانتے ہیں، لاجپور کے رہنے والے مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے فتاوی رحیمیہ کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو ٹیسٹ کرتا ہے، ہم جاتے ہیں، ہاتھ گاڑی والوں پر بھی بڑا ظلم ہوتا ہے بیچاروں کو، ان کی بھی کتنی چیزیں ہم کھا لیتے ہیں، وہ ہاتھ گاڑی کیوں چلا رہا بیچارہ، دن بھر کھڑا ہوا ہے، دن بھر پھر رہا ہے، دن بھر لے کر چل رہا ہے، ڈھو رہا ہے اس کو، اور اس کی چیزیں ہم چکتے ہیں، پھر کھا لیے پھر چلتے بنے، یہ جائز ہی نہیں۔ اگر آپ کی نیت اس چیز کو لینے کی ہے، مٹھائی کی دکان پر گئے اور مٹھائی وہ چکھنے کے لیے دیتا ہے، اگر آپ لوگوں کو تو تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، اگر آپ بمبئی سلیمان عثمان کے یہاں سے بھی ہو کر آئے ہوں گے، وہ اتنی مٹھائی چکھاتے ہیں کہ اچھا خاصا ناشتہ ہو جاتا ہے، تو مٹھائی آپ کو چکھنے کے لیے، پھل چکھنے کے لیے، اور آپ کا ارادہ اس کو لینے کا ہے،
اور پھر آپ کو پسند نہیں آیا، ارادہ پورا لینے کا تھا اس لیے آپ نے چکھا اس کو، اور پھر وہ چیز پسند نہیں آئی، تو کوئی بات نہیں، وہ آپ کے لیے اس کا کھانا جائز ہے۔ لیکن آپ کا ارادہ لینے کا نہیں ہے، صرف ٹیسٹ کرنے کا ہے، ادھر چکھ رہے ہیں ادھر چکھ رہے ہیں، اس کا تھوڑا اس کا تھوڑا، تو آپ اگر اس نیت چکھ رہے ہیں صرف لینے کی نیت کے بغیر، تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، وہ پیسہ دینا چاہیے۔ اور اگر آپ ایسا بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی نیت و ارادہ لینے کی تھی اور آپ نے اس کو چکھا، اور پھر چکھنے کے بعد آپ کو پسند بھی ہے لیکن آپ کا ارادہ بدل گیا، یا گھر سے فون آ گیا میڈم کا کہ میں ادھر سے لے کر آ گئی ہوں، لینے کی ضرورت نہیں، تو اب ارادہ بدل گیا، تو اب آپ کو وہ اس کا اتنا معاوضہ جو آپ نے چکھا ہے اس کو پیٹ کرنا چاہیے، اس کو دینا چاہیے۔ یہ شریعت ہے، یہ میرے باپ کے گھر کی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، یہ اس کے احکامات ہیں۔ تو ہم سوچے کہ کتنی شکلیں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، گھر لینا ہے، فلیٹ لینا ہے، مکان لینا ہے، مکان بنانا ہے، تو کیا کرے یعنی کیا کرے، کوئی دیتا نہیں، پیسے کوئی دیتا نہیں ادھار۔ کیوں نہیں دیتا ہے؟ دو وجہ سے نہیں دیتا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے نہیں ہیں، خون خشک ہے، دل سخت ہے، کسی کی ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، اس لیے نہیں دیتا ہے۔ پھر دوسرا اس وجہ سے نہیں دیتا ہے، سب لوگ ایسے نہیں ہیں، سب مالدار ایسے نہیں ہیں، سب رشتہ دار ایسے نہیں ہیں کہ ان کے خون خشک ہو، ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو، ان کے اندر ہے، لیکن ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ جس کا لیں گے اس کے باپ کو نہیں دیں گے، اس کو اتنا گھمائیں گے، پیسے ہونے کے بعد اس کو گھماتے پھراتے رہیں گے، تو وہ ایک مرتبہ دے دے گا، دوسری مرتبہ وہ توبہ و استغفار کرے گا، دوسری مرتبہ یہ بولے گا ارے تھوڑی دیر پہلے آنا تھا ابھی اس کو دے دیا میں نے، تو یہ بول کر وہ گھما دے گا، وہ بول دے گا وہ پیسے نہیں دے گا۔ تو پھر اب ہمارے پاس کیا شکل ہے؟ ہمارے پاس شکل ہے لون کی، پھر ہم لون کی طرف جاتے ہیں، ہم بینک کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تو عورتوں کو بھی لون دیا جا رہا ہے، اور عورتیں، آپ کے یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا، عورتیں تو نے باقاعدہ اس لون کے دلانے کے اور لینے کے مسئلے کو شروع کر دیا ہے، اور وہ اس کے اندر تو خرابیاں کئی گنا ہیں۔ وہ ہماری ماں بہن بیٹی کس کے پاس جا رہی ہے، اس کی منت اور اس کی سماجت اور اس کی خوشامد، اور وہ کس انداز سے دیکھتا ہے، اور کیا کیا جملے بولتا ہے، اور کیا کیا فکرے کستا ہے، اور کیسا گھماتا اور پھراتا ہے، اور وہ ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت عصمت، اس کی آبرو، اس کا لحاظ، اس کا خیال اگر ہم کو نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ہماری ماں بہن بیٹی وہ جائے اور وہ لون کو کہ اس کو لے، وہ تو زیادہ ہی غلط ہے، لیکن اگر ہم بھی لون لیتے ہیں تو بالکل ناجائز۔ ہوم لون کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے، چاہے مکان کو بنانے کے لیے ہو، مکان کو خریدنے کے لیے ہو۔ پھر ہم لون لیتے ہیں کاروبار کو بڑھانے کے لیے، کاروبار کو بڑھانا پیسے، لیکن ہم کاروبار کو بڑھانے کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ پھر ہم اس لیے بھی لون لیتے ہیں، ہمارے پاس سونا چاندی ہے لیکن ہم اس کو توڑنا نہیں چاہتے، اس کو بیچنا نہیں چاہتے، وہ محفوظ رہے، اور ہم پیسہ لون سے لے لیتے ہیں۔ تو کیا ہم وہ لون سے پیسہ لے کر کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیاج ہے، وہ پیسہ لے کر وہ پیسے کو ہم جائز سمجھتے ہیں، وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ لون سے پیسہ لینا بینک سے جائز نہیں ہے۔ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ بینک کے اندر پیسے رکھنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن پورا سن لینا،
लेकिन उस मजबूरी की वजह से हमारे लिए जायज हुआ कि पैसे घर में हम या तो इसलिए नहीं रख सकते कि कोई चोर चुरा लेगा, या पैसे हम कानूनी मजबूरी की, मुल्क के कानून की मजबूरी है कि आप एक इतनी ही रकम अपने घर में रख सकते हैं, उससे ज्यादा रकम कानूनी तौर से हमको बैंक में रखना है, इसलिए हम बैंक में रखते हैं। उस पर जो ब्याज है उसको हम ले बैंक से, और बगैर सवाब की उम्मीद के किसी गरीब को हम दे दें। अगर आप सवाब की उम्मीद रखेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। बल्कि उलमा ने लिखा है कि कुफ्र तक के वो बात पहुंच जाती है। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने वो लिखा है कि वो कुफ्र तक के बात पहुंच जाती है। तो बहरहाल ये तो बहुत लंबा मौजू है, और ये हराम की बहुत सारी शक्लें हैं कि जिसके अंदर हम मुलव्वस हैं, और हम ले लेते हैं और हम ये समझते हैं कि ये जायज़ है, या हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी का तो अजीब गरीब हाल है। हमारी मजबूरी तो इसमें भी है कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, उसके लिए हम समझते हैं कि लोन का लेना जायज़ ही नहीं, वाजिब है, वो तो जरूरी है। ये दीन से हम कितने दूर हो गए। वो शादी जो बिल्कुल सादी थी, वो शादी जो बगैर खर्च वाली थी, वो शादी जिसके अंदर कोई खर्च सिरे से इस्लाम ने रखा ही नहीं था, उस वो बगैर खर्च वाली शादी को हमने खर्च वाली बनाया, और उसकी वजह से हम मकरूज हुए, उसकी वजह से हम हराम के अंदर पड़े, और हमने नाजायज काम किए, अल्लाह को नाराज किया। हदीस के अंदर है कि सूद का खाने वाला, सूद का खिलाने वाला, सूद के गवाह बनने वाले और सूद के लिखने वाले, इस सब के सब वो हम सवा, वो सब के सब बराबर हैं। बैंक में नौकरी को भी उलमा ने मना किया है। तो ये कहां तक के है? तो आप सोचे कि हम ये पैसा जब हमारे लुक़मे, हमारे बच्चों के बदन में जब हराम के लुक़मे जाएंगे तो उनकी ग़िज़ा कैसे होगी, उनका जिस्म कैसा पड़ेगा, हमारा जिस्म कैसा बनेगा, फिर उससे नस्लें कैसी चलेंगी। फिर हम कैसा सोच सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, नूरुद्दीन जंगी पैदा होंगे, कासिम सख्फी पैदा होंगे, हालात का धारा पलटेगा, हमारी दुआएं कबूल होंगी, हमारी नमाजें कबूल होंगी, हमारे अंदर रूहानियत नूरानियत पैदा होगी। हम इसको कैसा सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे गलत राहों पर नहीं जाएंगे, वो जिनाकारियों की तरफ नहीं झुकेंगे, वो गलत कामों की तरफ माइल नहीं होंगे, जबकि हमने उनके अंदर हराम के लुक़मे डाल दिए हैं। उन हराम के लुक़मों का असर आएगा कि वो गुनाहों की तरफ राग़िब और माइल होंगे। तो इसलिए ऐ ताइर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो वो ऐ ताइर लाहूती है कि इसकी तो परवाज बहुत बुलंद होनी चाहिए, उस रिस्क को छोड़ देना चाहिए जिससे इंसानियत की रूहानियत की परवाज के अंदर कमी आती है। तो इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दीनी भाइयों, हम अपना जायजा लें धीरे धीरे। अगर नहीं हम किसी काम में पड़े एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं तो धीरे धीरे सोचे, जायजा ले। मेरा आपका हमारी नस्लों पर रहम कर कर इस पर ख्याल रखें। और एक जरूरी ऐलान आखिर में सुन लें, 1 मिनट का मुझे की इजाजत दे, 25 हो गए हैं, कि उमर वाले से कुछ अहबाब आए हुए हैं, वो उन सब से मैं वाकिफ हूँ। एक जगह 80 फीट रोड पर मस्जिद के लिए ली गई थी, उसमें इबादत खाना चल रहा है, किन्नारी के सामने 80 फीट रोड जो है उस पर वो लबे सड़क है, तो उसके लिए एक इबादत खाना लिया गया, उसमें नमाज भी चल रही है, उसमें मदरसा भी चल रहा है, लेकिन वो छोटी जगह है और उसको मस्जिद को बाकायदा बनाना है, तो उसके लिए उसके बाजू के अंदर एक दूसरी जगह ली गई है, वो महंगी है और ज़्यादा रकम है, और उस रकम का सामने वाले का तकाजा भी बहुत करीब आ गया है। तो उसके लिए ये हजरात आए हुए हैं, जगह दस्तावेज की है, पूरे बॉडी लीगल है, और बड़ों की और उलमा की सरपरस्ती के अंदर वो काम हो रहा है। इसलिए आप हजरात से बहुत आजिज़ाना दरख्वास्त है
کہ اپنی طرف سے اپنے مرحومین کی طرف سے ثواب کے لیے اس زمین کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم دیں، اس لیے کہ وہ جگہ خریدی جائے گی تو آپ یقین رکھیں کہ وہ زمین قیامت تک کے مسجد رہے گی، اور ہم اور آپ قبروں میں چلے جائیں گے، لوگ آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے اور آپ کو دعائیں دیتے جائیں گے، ان کی نمازوں کا، ان کی دعاؤں کا اثر آپ کو قبر کے اندر قیامت تک کے دن تک انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔